اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156۔ ترجمہ: پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ سورہ النساء حاشیہ نمبر 189۔ یہ فقرہ اصل سلسلہ تقریر سے تعلق رکھتا ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 190۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقع ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے، جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور و نامور مذہبی گھرانے کے لڑکی کی گود میں بچہ لے آئی ہوئی ہو اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آ گئی ہوں، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ مجمع میں حیرت سے کہا کہ اس بچہ سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لپٹا ہوا ہے، مگر یک وہ بچہ گویا ہوا ہو گیا، اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 2۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن شباب کو پہنچنے تک کبھی کسی نے نہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، نہ حضرت عیسیٰ کو ناجائز ولادت کا طعنہ دیا۔ لیکن جب 30 برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی، اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کے بدعمالیوں پر ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء و فقہاء کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کی عوام اور خواص سب کو اس اخلاقی زوال پر متنبہ کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پر پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں خدا کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں، اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہ کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم ولد الزنا، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ بس در حقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود ہوتا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور جھوٹ کے بجائے اس کو کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ ایک بے گناہ عورت پر جو ہے وہ الزام لگانا۔